بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین قال ولیست زائدۃ علی الدائی وإلا لزم التسلسل او تعدد القدماء۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح تجرید میں یعنی کشف المراد میں مقصد سوم میں ہے، اور گفتگو جو گزشتہ جلسے میں تھی وہ ارادہ حق کے بیان میں تھی کہ چوتھا مسئلہ خدا کے مرید ہونے کے بارے میں ہے۔ خب ارادے کے بارے میں مختلف باتوں کو عرض کیا۔ تقریباً ہمارے متکلمین بھی اور کافی سارے اور متکلمین ارادے سے مراد وہی علم بالمصلحہ یہ معنی کرتے ہیں کہ اس فعل کے اندر جو مصلحت ہے اس کا علم ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ کہ بعض تعبیرات میں اس کو دائی بھی کہا گیا ہے، اکسانے والا، انگیزہ۔ خوب اکسانے والا بھی در حقیقت اس فعل پر وہ اس فعل کے اندر چھپی ہوئی مصلحت ہوتی ہے۔ فعل کے اندر جو چھپی ہوئی مصلحت ہے وہ انسان کو اکساتی ہے، فاعل کو اکساتی ہے کہ فاعل اس فعل کو انجام دے۔ تقریباً یہ قول ہمارے متکلمین نے قبول کیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دائی ہے یا علم بالمصلحہ ہے، یہ زائد بر ذات ہے یا نہ زائد بر ذات نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں بات کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، آیا یہ ارادہ، ابھی میں کہہ رہا تھا دائی بر ذات، لیکن وہ اقوال میں آ کر اس کو کہتے ہیں، یوں بلکہ کہیں جیسے خود خواجہ کی تعبیر ہے، یہ ارادہ اس دائی کے علاوہ ہے یا دائی کے علاوہ نہیں ہے؟ درست تر تعبیر یہ ہے جو ابھی استعمال کر رہا ہوں۔ ارادہ آیا زائد بر دائی ہے یا زائد بر دائی نہیں ہے؟ لیکن بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ کلامی کتابوں میں زائد یعنی مغایر، زائد یعنی علیحدہ، علاوہ، یہ معنی ہے۔ آیا اس دائی کے علاوہ کوئی چیز ہے ارادہ یا نہ عیناً وہی چیز ہے؟ خب مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادہ وہی دائی ہے، زائد بر دائی نہیں ہے، کیونکہ اگر زائد بر دائی ہوگا تو یا تعدد قدماء لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، کہ اس کو بیان کرتے ہیں یعنی کیا۔ علامہ علی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بھی متکلمین میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو خوب تقریباً تمام اوصاف میں ان کی نظر یہ ہے کہ صفات زائد بر ذات ہے، مغایر ذات ہے۔ اشاعرہ کا تو معمولاً مسلک ہی یہی ہے، لہذا وہ آتے ہیں اور ارادے کے بارے میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ زائد بر ذات ہے، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے معتزلہ میں اختلاف ہے۔ بعض معتزلی کہتے ہیں کہ آغا ارادہ یہی دائی ہے، یہی، اور مصنف بھی یہی کہتے ہیں۔ بعض معتزلہ جیسے ابو علی اور ابو ہاشم وہ کہتے ہیں کہ نہ، ارادہ خدا حادث ہے، البتہ کسی محل میں نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں کا ارادہ ہمارے نفس کے اندر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کا ارادہ کسی محل میں نہیں ہے، باہر ہے، درست۔ اور کرامیہ ایک فرقہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، خداوند متعال کا ارادہ حادث بھی ہے اور حادث بھی اس کی ذات میں ہے۔ کہ یہ کرامیہ فرقہ تقریباً جاہل فرقہ ہے،
کہ تقریباً خدا کے بارے میں تجسیم، جسمانیت، یہ وہ اس قسم کی کتابیں علنی طریقے سے کرتے ہیں۔ خوب یہ نظریات ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور اصل مطلب پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ بھائی ارادہ خدا وہی داعی ہے، وہی علم بالمصلحت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوال کرتے ہیں خوب ارادہ خدا اگر اس داعی کے علاوہ ہے تو آیا وہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ اگر آپ اس کو قدیم مانتے ہیں اور زائد بر داعی بھی مانتے ہیں، زائد بر ذات بھی قرار دیتے ہیں اور قدیم بھی مانتے ہیں، تو لازم آئے گا تعدد قدما، کہ خدا ایک نہ ہو یا قدیم ایک نہ ہو۔ پرانی کلامی کتابوں میں قدیم سے مراد وہی تقریباً خدا ہوتی تھی۔ اب اگر ایک سے زیادہ قدیم ہو جائیں یعنی ایک سے زیادہ خدا ہو جائے، کہ اشاعرہ پر معمولاً ہمارے متکلمین جو ایراد کرتے ہیں، آئندہ بحثوں میں بھی آئے گا، اشاعرہ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تعدد قدماء ثمانیہ، خدا کے علاوہ 8 اور قدیم چیزوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ صفات ثبوتیہ مشہور قول کے اعتبار سے وہ 8 ہیں نا، تو ان 8 کی 8 صفات کو زائد بر ذات مانتے ہیں اور قدیم مانتے ہیں۔ خب جب زائد بر ذات مانتے ہیں یعنی آپ عین ذات نہیں مانتے، خب جب عین ذات نہیں مانتے یعنی غیر ذات ہے، خب غیر ذات پس خدا کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو قدیم ہیں، ان کو کہا جاتا تھا ذات الہی کے علاوہ 8 اور قدیم چیزیں مانتے ہیں۔ خب نصارہ سے بدتر ہوئے، نصارہ 3 چیزوں کو خدا قرار دے رہے تھے اور یہ لوگ مجموعاً 9 چیزوں کو خدا قرار دے رہے ہیں، کہ معمولاً ان لوگوں پر یہ ایراد کیا جاتا ہے، درست ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر آپ کہیں کہ یہ ارادہ قدیم ہے اور زائد بر ذات ہے تو خود دیکھیں تعدد قدما لازم آئے گا۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ نہ حادث ہے، خوب حادث ہے تو پھر تسلسل لازم آئے گا۔ خدا نے جس ارادے کو وجود دیا اس ارادے کے وجود دینے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ خوب اس کا ارادہ کیا۔ جس ارادے کو وجود دے رہا ہے، حادث کر رہا ہے، خوب اس کو بھی اپنے ارادے کے ساتھ انجام دے گا نا۔ پھر وہ جو ارادہ جس ارادے کے ذریعے سے اس ارادے کو وجود دیا اس کو بھی ظاہری بات ہے فرض یہ کہ حادث ہے، اس کے لیے پھر اور ارادہ وحلم مجرن ایسے تسلسل لازم آئے گا۔ بس ارادے کو اگر زائد بر ذات اور زائد بر دائی قرار دیں تو یا تعدد قدما لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ یہ عبارت ہے کہ اس کو پڑھ لیں۔ اس طریقے سے ارادے کی بحث یہاں پر تمام ہو جائے گی۔ قال مرحوم خواجہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَى الدَّاعِي، آگا یہ ارادہ زائد بر داعی نہیں ہے۔ داعی بارہا عرض کر رہا ہوں یعنی انگیزہ اور اکسانے والا، لیکن یہاں پر داعی سے مراد وہ علم ہے کہ جو اس فعل کے اندر ہے، وہ علم بالمصلحہ جو فعل میں ہے، کیونکہ وہ علم بالمصلحہ جو فعل میں ہے وہ فاعل کو اکسا رہا ہے، وہ داعی بن رہا ہے، درست ہے؟ بھلے اگر عین ذات کو ہم مانتے تو وہی ذات خدا بن جائے گی، لیکن داعی اس جہت علم کو کہتے ہیں۔ وہ خواجہ کی عبارت پر غور کیجیے گا، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَى الدَّاعِي، یہ ارادہ زائد بر داعی نہیں ہے۔ علی زائد یعنی وہی مغایر، لیست زائدتاً ای لیست مغایرتاً، غیر از داعی نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر ارادہ غیر از داعی ہوتا تو لازم التسلسل او تعدد القدماء، درست ہے؟ یا تسلسل لازم آئے گا یا تعدد قدماء لازم آئے گا۔ عبارت کو دیکھیے گا کہ آیا واقعاً مدعا اس سے ثابت ہوتا ہے یا عبارت پر خدشہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، میں فی الحال خدشہ نہیں کر رہا۔ اقول اختلف الناس ہونا، مختلف لوگوں نے یہاں پر اشکال کیا، اختلاف کیا ہے۔ فذهبت الاشعریہ، اشاعرہ اس نقطے کی طرف گئے الی اثبات امر زائد علی ذاتہ،
کہ وہ امر زائد قدیمن اور قدیم ہے، هو الارادہ اور وہ ارادہ ہی ہے. درست ہے. خوب عبارت میں بحث چل رہی ہے کہ ارادہ عین دائی ہے یا عین دائی نہیں ہے، زائد پر دائی ہے. خوب آپ چلے گئے اس طرف کہ آیا جو ہے وہ کیا ارادہ زائد پر ذات ہے یا زائد پر ذات نہیں ہے. خوب انچرپتی دارن باہاں نقطہ سمجھ رہے ہیں بھائی. خواجہ کی عبارت میں کیا ہے؟ وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَى الدَّاعِي، ارادہ اس دائی کے علاوہ نہیں ہے. خوب آپ بعض کو کہاں پر موڑ کے لے کر جا رہے ہیں؟ زائدتاً علی الذات ام لا، ارادہ زائد بر ذات ہے یا زائد بر ذات نہیں. بابا ابھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے کہ یہ ارادہ کہ جو عین دائی ہے یا غیر دائی ہے وہ عین ذات ہے یا عین ذات نہیں ہے. وہ دو مقام گفتگو ہے. ان دو مقام گفتگوؤں کے درمیان خلط نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ خود دائی کو ذات مانتے ہیں، ذات نہیں مانتے. علامہ یہاں پر شر مزیدار نہیں کر رہے، ان کو ظاہراً چائے نہیں ملی ہے، یعنی وہ مزیدار طریقے سے وارد نہیں ہو رہا ہے. وگرنہ اصل جو خواجہ کی عبارت ہے اس عبارت میں یہ نقطہ آ رہا ہے کہ ارادہ عین دائی ہے یا عین دائی نہیں ہے. دیکھیں دو مقام پر بس، ایک ہے خود ارادے کی معنی معرفت شناسانہ گفتگو، معنی کے بارے میں گفتگو، ارادہ آیا عین دائی ہے یا دائی نہیں ہے، یہ ہو گئی گفتگو معرفت شناسانہ معنی کے اعتبار سے. دوسری بحث یہ ہے ارادہ وہی ذات ہے، عین ذات ہے یا عین ذات نہیں ہے. خوب یہ بحث ہے ہستی شناسانہ کہ یہ کس طریقے سے یہ ہے یا یہ ہے. دو گفتگو ہے، ایک مرتبہ اس کے مفہوم کو مشخص کر رہے ہیں اور دوسری مرتبہ اس کے وجود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. دقت کریں مفہوم کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ بابا ارادہ آیا وہی علم ہے یا عیناً وہی علم نہیں ہے، کیا ہے. یہ ہو گئے مفہوم کے لحاظ سے معرفت شناسانہ مفہوم کی توضیح دینا چاہتے ہیں. اور یہ کہ ارادہ عیناً ذات ہے، عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے، یہ اس ارادے کے وجود کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس کا وجود کیسا ہے، ذات الہی کے علاوہ اس کا وجود ہے یا عین ذات الہی ہے. لطیف نقطہ ہے. تو یہاں پر دونوں کے درمیان علامہ حلی خلط فرما رہے ہیں. درست ہے. دیکھیں فوراً چلے گئے فَذَهَبَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَىٰ ذَاتِهِ. اشاعرہ گئے اس نقطے کی طرف کہ آغا ارادہ کیا ہے؟ خود دیکھیے زائد بر ذات ہے، کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں اور ذات کے علاوہ کچھ اور امور کو مثلا ثابت کرتے ہیں. اللہ تمام صفات میں ان کی یہی روٹین ہے، من جملہ ان صفات میں سے ایک ارادہ بھی ہے. ذابت الاشعریہ، تو یہ اشکال انصافاً اسی سے ملتا جلتا اشکال فاضل کوشجی نے اشعری متکلم ہے نا یہ اشکال کیا ہے خواجہ پر. اللہ بہت سارے خواجہ پر بھی کیا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی کیا ہے. جو میں کہہ رہا تھا کہ خواجہ کی عبارت پر شاید اعتراض کوئی بندہ کرے، بہت سارے لوگوں نے دفاع بھی کیا ہے. لیکن دیکھیے حق والانصاف اس کی بات اپنی جگہ پر درست ہے، غلط نہیں ہے، اشکال وارد ہے. انشاءاللہ میں اس عبارت کو صاف کروں پھر اس کو ذکر کرتا ہوں. معمولاً ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اگر سنی اشکال کرتا ہے تو حتماً غلط ہے، حتماً اس کو دفع کریں، نہ اگر صحیح ہے تو قبول کریں، کیا ہے. الا اثبات امر زائد علی ذاتہ قدیم کے جو ارادہ ہے. والمعتزلۃ اختلفوا فقال ابو الحسن انہا نفس الدائی. اب یہ دیکھیں مفہوم کی طرف آ گئے، مفہوم شناسی کی طرف آ گئے. ابو الحسین کہتے ہیں کہ ارادہ عیناً وہی دائی ہے. اب مفہوم کی طرف معنی کی طرف آ گئے. وجود کے بحث ہو رہی تھی ادھر یہ معنی کی مفہوم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. کبھی وجود کی طرف چلے جاتے کبھی مفہوم کی طرف چلے جاتے. درست ہے. لیکن آگا دو بحث ہیں، ایک یہ کہ ارادہ علم اور قدرت کے علاوہ کوئی صفت ہے یا علم کے مترادف ہے، ایک گفتگو ہے یہ. دوسری گفتگو یہ کہ ارادہ عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے. دو بحثیں ہیں. ایک بحث یہ کہ ارادہ عیناً علم اور قدرت ہے یا نہ عیناً علم و قدرت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے.
ایک گفتگو یہ ہے. دوسری گفتگو یہ ہے کہ بابا حالا ارادے کا کوئی بھی معنی کریں، کوئی بھی معنی کریں، چاہے عیناً علم و قدرت قرار دیں یا علم و قدرت کے علاوہ کوئی اور چیز قرار دیں، کچھ بھی قرار دیں. دوسری بات یہ کہ یہ ارادہ عین ذات ہے یا غیر زائد ہے، یعنی غیر ذات ہے، زائد بر ذات ہے. خب دو باتیں ہوئی نا، دو مقامات پر گفتگو. آپ ان کو خلط کر رہے ہیں. اشاعرہ کی بات دوسرے مقام کے ساتھ مرتبط ہے کہ یہ ارادہ عین ذات ہے یا غیر ذات ہے، یہ دوسرے مقام کے ساتھ. یہ ابو الحسین کی اور مصنف اور یہ وہ ان کی بات کس کے بارے میں ہے کہ علم آیا، ارادہ عین علم ہے یا غیر علم ہے. دو باتوں کو آپس میں خلط کیا ہوا ہے. فقال ابو الحسین انہا نفس الدائی، یہ پہلے مقام پر چلے گا کہ ارادہ عین دائی ہے، یعنی وہی علم ہے، اس بات کی طرف چلے گا. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے اسی کو اختیار کیا ہے. وقال ابو علی و ابو ہاشم ان ارادته حادثۃ. حالا آگئے ابو علی اور ابو ہاشم اس نقطے کی طرف آ گئے کہ ارادہ حادث ہے. یہ بات پھر کہاں مڑ گئی کہ ارادہ عین ذات ہے، غیر زائد، غیر ذات ہے، قدیم ہے، حادث ہے. کیسے ہے؟ پھر وجود کی طرف پلٹا دی بات. لا فی مال، حادث ہے لیکن کسی مال میں نہیں ہے. وکالت الکرامیۃ ارادتہ حادثۃ فی ذاتہ. خب کرامیہ کہتے ہیں کہ نہ بابا، ارادہ حادث بھی ہے اور حادث بھی خود ذات کے اندر ہے. درست ہے. والدلیل علی مختارہ المصنف، فرماتے ہیں کہ جس قول کو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ ارادہ عین دائی ہے، اس پر دلیل. ارادہ عین دائی ہے یعنی عین علم ہے، اس پر دلیل. دلیل کس پر قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ارادہ عین علم ہے، مفہوم والی بات ہے نا، اس پر دلیل قائم کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ دلیل اس نقطے پر ہے کہ ارادہ عین ذات ہے. دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ انہو لیست زائدتاً علی الدائی، دائی کے علاوہ نہیں ہے، یعنی عین علم ہے. خوب دلیل جو اقامہ ہو رہی ہے وہ ثابت کرے کہ ارادہ عین ذات ہے. یعنی خواجہ استاد یعنی بیان کر رہے ہیں موجود ارادے کے بارے میں. خود خواجہ کے کلام کے اندر بھی تھوڑا سا وہ پایا جاتا ہے نا، مصیبت یہ ہے، وہاں پر تشویش پائی جاتی ہے. دیکھیں دلیل کو میں قائم کروں پھر عبارت کو خواجہ کی عبارت کی طرف آتے ہیں، دیکھیے گا. والدلیل علی مختارہ المصنف، جو مصنف نے اختیار کیا. بھئی مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَى الدَّاعِي، یہ مدعا ہے کہ ارادہ زائد بر دائی نہیں ہے. دائی یعنی ہمون علم، ارادہ عین علم ہے. آسان تو خب دلیل دیکھیں کیسے دے رہے ہیں. ان ارادتہ لو کانت قدیمتاً، اگر خدا کا ارادہ قدیم ہوتا تو لازم تعدد القدماء، لازم آتا کہ قدیم ایک سے زیادہ ہو. درست ہے. ارادہ اگر قدیم ہوتا تو تعدد قدماء لازم آتا، ایک سے زیادہ خدا لازم آتے. والتالی باطل فالمقدم مثلو، جبکہ تعدد قدماء باطل ہے، ایک سے زیادہ قدیم باطل ہے. فالمقدم مثلو، پس جو مقدم ہے کہ ارادہ خدا قدیم ہو وہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے. دیکھیں وہ بھی باطل ہے. خب ولو کانت حادثتاً، اگر ارادہ خدا حادث ہو، اما فی ذات ہی او لا فی مال. خب چاہے ذات کے اندر حادث ہو جیسے کہ کرامیہ کہتے ہیں، او لا یا نہ ذات کے اندر نہ ہو بلکہ فی مال کسی اور جگہ پر ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابو علی اور ابو ہاشم کہہ رہے تھے. دونوں صورتوں میں لازمت تسلسل لازم آئے گا. کیوں؟ لأن حدوث الارادت فی وقت دون آخر یستلزم ثبوت ارادت مخصصہ. اگر جب حادث ہے یعنی ایک وقت میں حادث ہوا ہے، اسے پہلے نہیں تھا. جب ایک وقت میں وہ ارادہ حادث ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے مخصص چاہیے. بس اس ارادے کے حادث کرنے کے لیے ارادہ چاہیے. پھر اس ارادے کو بھی آپ حادث قرار دیں گے تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کے لیے بھی ارادہ چاہیے. معلوم مجران
لأن حدوث الارادت فی وقت دون آخر یستلزم ثبوت ارادت مخصصہ. خب اگر ارادہ ایک وقت میں حادث ہو رہا ہے تو یہ مستلزم ہے اس بات کا کہ آپ خدا کے لیے ایک ارادہ فرض کریں کہ جو اس پہلے ارادے کے لیے مخصص کی حیثیت رکھتا ہو، مخصص کا کام دیتا ہو. والکلام فیہا کالکلام ہونا، اس دوسرے ارادے کے بارے میں عیناً یہی بات ہوگی کہ وہ ارادہ بھی ایک خاص وقت میں حادث ہو رہا ہے، پس اس کے لیے ایک اور ارادہ مخصصہ چاہیے. معلوم مجرن، اور ایسے تسلسل آزمائے گا. درست ہے. اب دیکھیں کوشجی نے ایک جگہ پر اعتراض کیا ہے، اہل سنت کا ہے، فاضل کوشجی اشعری ہے خود. خواجہ پر اعتراض یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بابا دیکھیں اس کے اعتراض کو اگر کھولا جائے جیسے میں نے ابھی کھولا، اس کا اعتراض یہ ہے کہ لزوم تسلسل یا تعدد قدما اس صورت میں لازم آئے گا آپ جب ارادے کو زائد بر ذات قرار دیں. دقت کیجئے گا، ارادے کو زائد بر ذات قرار دیں یا تسلسل لازم آئے گا یا لزوم تعدد قدما لازم آئے گا. حالا ارادہ نفس دائی ہو یا نفس دائی نہ ہو فرق نہیں پڑتا. ارادہ چاہے عیناً دائی ہو یا عیناً دائی نہ ہو، لیکن اگر ارادے کو زائد بر ذات قرار دیں گے تو یہ دونوں اشکال لازم آئیں گے. بابا آپ کا مدعا کیا ہے کہ ارادہ عین دائی ہے. خوب اس کے لیے یہ دلیل نہیں ہے. جو آپ دلیل دے رہے ہیں آپ کے مدعا کے ساتھ جچتی نہیں ہے. مدعا آپ کا مفہوم شناسانے ہے. آپ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ ارادہ عین دائی ہے، ارادہ عین علم ہے. اس کی دلیل یہ نہیں ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اس نقطے کی ہے کہ ارادہ زائد بر ذات نہیں ہے. دیکھیں خواجہ کی عبارت خود دیکھیں. ہاں خواجہ کی عبارت دیکھیں، قال ولیست زائدۃ علی الدائی، ارادہ زائد بر دائی نہیں ہے، یعنی ارادہ عین علم ہے. بس مفہوم ارادہ کے بارے میں دلیل کہاں چلی گئی؟ وَإِلَّا یعنی ارادہ اگر عین علم نہ ہو تو لازم التسلسل او تعدد القدما، یا تسلسل لازم آئے گا یا تعدد قدما لازم آئے گا. بابا اس سے تسلسل یا تعدد قدما تھوڑی لازم آئے گا. اگر ارادہ عین دائی نہ ہو تو تسلسل تھوڑی لازم آئے گا، تعدد قدما تھوڑی لازم آئے گا. تسلسل یا تعدد قدما اس صورت میں لازم آئے گا جب ارادہ عین ذات نہ ہو. مطلب روشن ہوا؟ ہاں گا. یعنی یہ کہنے کہ اگر زائد بر دائی ہو تو اس کی یہ دلیل نہیں ہے. ہاں احسن تو زائد بر ذات کی دلیل ہے. احسن تو زائد بر ذات نہیں ہے اس کی یہ دلیل ہے. اما یہ کہ ارادہ عین دائی ہے اس کی یہ دلیل نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس کے بعد یہ عبارت کی حوالے سے کیا یعنی مدعا کچھ اور دلیل کچھ اور. ہاں ایسے 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 بہت سارے لوگ آئے ہیں پھر خواجہ کی عبارت کی توجیہ بھی کی ہے نہ آگا چونکہ چنا کے اس طریقے سے تو، لیکن ظاہراً ایراد وارد ہے اس کا. کچھ جی کی عبارت ایسے، لزوم التسلسل او تعدد القدماء لازم علی ای حال اذا كانت الارادة زائدة على الذات سواء كانت نفس الدائی او امرا زائدا على الدائی وذلك ظاہر. یہ کچھ جی کی عبارت ہے. اگر لزوم تسلسل یا تعدد قدما ہر صورت میں لازم آئے گا جب آپ ارادے کو زائد بر ذات قرار دیں، حالانکہ چاہے ارادہ نفس دائی ہو یا نفس دائی نہ ہو بلکہ زائد بر دائی ہو. یہ اشکال کیا ہے کوشش جی نے، اشکال وارد ہے اس کا. لیکن محقق خفری شمس الدین خفری، یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اس نے کوشجی کے کلام پر حاشیہ لگایا ہے اور خواجہ کا دفاع کیا. نا خواجہ کی بات درست ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ قد عرفت ان الدائی هو عین الذات عند المصنف. اسے توجیہ کرتا ہے. محقق خفری کہتا ہے کہ بابا خواجہ کے نزدیک دائی عین ذات ہے. دائی یعنی علم عین ذات ہے.
خوب جب دائی اور علم عین ذات ہے تو اس صورت میں آگا کچھ جی تمہارا اشکال وارد نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ زائد بر دائی ہے یعنی زائد بر ذات ہو جائے گا تو جی دیکھ رہے ہیں اس کی مصنف کے نزدیک کیا ہے دائی عین ذات ہے. دائی عین ذات ہے. اگر ارادہ زائد بر دائی ہو گیا گویا کہ زائد بر ذات ہو گیا. خوب زائد بر ذات ہو گیا تو پھر یہ مصنف کی بات درست ہے. ایسے دفاع کر رہا ہے. آگے خفری وقد عرفت ان الداعیہ هو عین الذات عند المصنف. دائی مصنف کے نزدیک عین ذات ہے. فمقصوده من قوله ان الارادۃ غیر زائدۃ علی الداعی انها ایضا عین الذات. اللہ مصنف جب کہہ رہا ہے کہ ارادہ زائد بر ذات زائد بر دائی نہیں ہے یعنی عین ذات ہے. وَإِلَّا اگر عین ذات نہ ہوتا یا عین دائی ہے یعنی عین ذات ہے. خوب عین دائی نہیں ہے یعنی عین ذات نہیں ہے. خوب اگر اس کو قبول نہ کریں تو وَإِلَّا لازم احد الامرین المذکورین. اسے توجیہ کرتا ہے محقق خفری. پھر کہتا ہے فَكَلَامُ الشَّارِحِ ہا ہونا فی غایت السکوت. خفری کہتا ہے کہ یہ جو شارح یعنی فاضل کوشی جی کا اشکال ہے اس مقام پر نہایت گھٹیا اشکال ہے. اتفاق سے دونوں سنی ہیں. فاضل کوشی جی وہ بھی سنی ہے, محقق خفری وہ بھی سنی ہے. کلام کس کا ہے؟ شیعہ کا. تجرید خواجہ کا کلام. دیکھیں اس زمانے میں واقعاً یہ درس ہے کہ تعصب نہیں تھا. تعصب نہیں تھا. یعنی فاضل کوشجی جو ایک اہل سنت کے عالم دین ہے وہ آ کر اعتراض کرتے ہیں. میرے پاس ایک کاش یہاں پر ہوتی, وہ مدرسے میں پڑھی ہے فاضل کوشجی کی شرح جو تجرید پر. مقدمے میں دیکھیں کیا القابات خواجہ کے بیان کرتا ہے, کیا کتاب کی توصیف بیان کرتا. ایسی کتاب ایسی کتاب ایسی کتاب, ایسا عالم ایسا عالم ایسا عالم, خود اشعری ہے. حالانکہ جن جگہوں پر اس کا اپنے اعتقادات ٹکراتے ہیں خواجہ کے ساتھ وہاں پر اعتراض بھی کرتا ہے. اور پھر دوسرے بڑے بڑے سنی علماء نے اس پر بڑے بڑے تعلیقات لگائے. محقق دوانی کے 3 تعلیقیں, جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا. سید صدر الدین دشتگی کے 2 تعلیقیں. خوب اہل سنت کی وہ جو شرح قدیم وہ بھی اہل سنت کی, شرح جدید وہ بھی اہل سنت کی. اور یہاں پر فاضل کوشجی خواجہ پر ایراد کرتے ہیں اور ہمارے اعتبار سے ایراد وارد ہے, لیکن یہ خود خفری آ کر, خود خفری اہل سنت کا ایک بہت بڑا محقق آ کر وہ آ کر خواجہ کا دفاع کرتا کہ نہ حرف خواجہ درست ہے, اس کی بات درست ہے. لیکن دیکھیں اس اشکال کا جو آپ جواب دے رہے ہیں ایک اور اپنی طرف سے آپ کیا کرتے ہیں, پیش فرض لے کر آتے ہیں. وگرنہ اصل عبارت پر اگر وہ دیکھا جائے تو اصل عبارت پر تو کوشی جی کا اراد وارد ہے نا کہ بھائی بحث آپ کی مفہوم شناسانے ہے کہ ارادہ علم ہے, دائی ہے یا دائی نہیں ہے. تو اس کی دلیل آگا یہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو دلیل اور لانی چاہیے. لہذا یہ محقق خفری کا کہنا کوشی جی کے لیے کہ فکلام شارح ہا ہونا فی غایت السکوت, یعنی جملہ بھی ایسے ہا ہونا فی غایت السکوت, نہایت گھٹیا کلام ہے, یعنی بالکل بیکار اعتراض ہے. غایت السکوت یعنی بالکل بیکار اعتراض, بالکل بیکار اعتراض نہیں ہے. دائی کا معنی جو ہے مصنف کے پاس وہی ہے جو اس نے کیا فخری نے. کس نے؟ اللہ کچھ بھی ہو, دائی بھلے بھلے دائی وہ علم ہے. پھر تو واقعا اس کا اعتراض صحیح ہے. بات یہ نہیں ہے نا, دیکھیں پسند نہ گرفتی شما بابا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ ارادہ عین دائی ہے یا دائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. خوب اس کے لیے مجھے کیا دلیل لانی چاہیے؟ اس کو جو ثابت کرے نا کہ ارادہ عیناً دائی ہے. مفہوم میں بات کر رہا ہوں کہ ارادہ وہی دائی یعنی علم ہے یا عیناً وہی دائی علم نہیں ہے. اس کے لیے اس کی جن سے میں دلیل لے کر آؤں نا, نہ کہ میں اس کو ثابت کروں کہ ارادہ زائد بر ذات نہیں ہے. کیا ربط ہے آپس میں؟ کیا ربط ہے آپس میں؟ آپ دلیل ایک لا رہے ہیں, مدعا ایک اور چیز ہے.
درست ہے کہ آپ کا نظریہ بالآخر یہ ہے کہ وہ ارادہ جو عین دائی ہے اور دائی عین ذات ہے، درست ہے یہ باتیں آپ کی، انہوں قبول بھی کو نہیں مانگا، لیکن فعلاً بحث یہ نہیں ہے، فعلاً بحث یہ ہے کہ آیا ارادہ عین دائی ہے عین دائی نہیں ہے۔ خوب جب مصنف ان دونوں کو دو باتیں مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے دائی کا مطلب وہی ہے ذات، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ارادہ عین علم ہے، بس کچھ ثابت ہوا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ارادہ عین دائی ہے؟ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ پھر خفر کی وہ جو موافقت کر رہے ہیں خواجہ کی، وہ یعنی اس کا ادھر ہاں بس خدا اس کو جزا دے، اس نے موافقت کی ہے، دفاع کیا، لیکن دفاع فی ہے معافی ہے، اس کا اشکال اپنی جگہ پر اچھا اشکال ہے خورشیدی کا۔ اب ارادے کے بارے میں اگر ایک دو نکات میں عرض کر دوں کہ اس بات کو دیکھیں، ارادے کے بارے میں انشاءاللہ خداوند منان آپ کو توفیق دے گا، جب آپ اصول میں کفایہ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی طلب و ارادے کے نام سے ایک لمبی چوڑی بحث ہے، پھر اس بحث کے ذیل میں ہمارے فقہاء نے خوب بحثیں کی ہیں، تو ارادے کے بارے میں لمبی چوڑے مباحث اصول میں بھی ہیں اور لمبے چوڑے مباحث فلسفے میں بھی ہیں، بدایہ میں بھی خوب بحث ہے، نہایہ میں بھی خوب ہے، اگر اسفار وغیرہ پر جائیں گے تو وہاں پر بھی مفصل مباحث ہیں، تو ارادے کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، لیکن شستہ اور رفتہ طریقے سے جو ارادے کے بارے میں نکات کہے جا سکتے ہیں، ظاہراً صائب نظر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک قانون آپ مد نظر رکھیں آگا، جب بھی کسی صفت کو خدا کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں نا، تو ایک قانون ہے جو تمام متکلمین اور حکماء قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صفت کو نقائص سے تجرید کیا جاتا ہے، صفت کو نقائص سے خالی کیا جاتا ہے۔ مثلا جتنے بھی ہم نے علم دیکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے علم محدود ہیں، اب خدا کو عالم آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو محدود علم دیکھے ہوئے ہیں، خدا کو عالم کیسے کہتے ہیں؟ تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آغا علم والے مورد میں جو محدودیت ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں، درست علم والے مورد میں جو محدودیت ہے اس کو نکال دیتے، اصل علم کو خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایک صفت کو نقص سے خالی کر کے اصل جو کمال بچتا ہے اس کو ہم خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یا حتیٰ مثلا جیسے ہم خدا کے لیے لفظ رحیم استعمال کرتے ہیں، خوب رحیم کا رحمت کا اصل معنی کیا ہے؟ رحمت کا اصل معنی ہے منعطف ہونا، منفعل ہونا۔ رحم کو بھی رحم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منفعل ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے۔ اصل معنی رحیم کا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا منظر دیکھا، مثلا کوئی غریب ہے، بھوک میں مر رہا ہے، مثلا آپ نے دیکھا، خوب جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رقت نفس حاصل ہوتی ہے، یار یہ بیچارہ بھوک میں مر رہا ہے۔ ایسے انسان کا جو نفس منفعل ہوتا ہے، انسان کا نفس جو منفعل ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ہاں ایسے اس انفعال کو اصل میں رحمت کہتے ہیں۔ اصل رحمت کا معنی یہ ہے، پھر اس انفعال کی وجہ سے آپ اس غریب کو کچھ دیتے ہیں، اس انفعال کے بعد آپ اس غریب کو کچھ دیتے ہیں۔ رحمت کا معنی یہ ہے کہ رقت القلب، ایسی رقت قلب کہ جو سبب بنتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں، یہ اصل معنی ہے۔ لیکن خدا کے مورد میں آپ کیسے معنی کرتے ہیں؟ خوب رقت قلب تو خدا کے مورد میں نہیں ہے، لیکن خدا کسی چیز سے منفعل ہوتا ہو۔ منفعل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو متغیر ہو، خدا متغیر تو نہیں ہوتا، خدا منفعل کیسے ہوگا؟ بس خدا کے مورد میں آپ رحمت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ عطا کرنا، کمالی معنی ہے، جو کمالی نقطہ ہے، جو کمال والا معنی ہے وہ خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور صفت کے اندر جو نقائص ہیں ان سب کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھانٹی کر دیتے ہیں آپ۔ اس کو کہتے ہیں خذ الغایات واترک المبادی، وہ جو غایت اور اصل نقطہ ہے اس کو لے لو، اور جو مبادی ہیں، جو اس کی ابتدائیات ہیں، مقدمات وغیرہ، اس کو کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ اس کو اصطلاحاً یہ بھی کہا جاتا ہے تجرید صفت عن النقائص۔ خدا کے بارے میں جب بھی کسی صفت کی
آپ نسبت دیتے ہیں تو اس صفت کو ان نقائص سے چھانٹی کرتے ہیں، نقائص سے نکالتے ہیں، جو اصل کمالی معنی بچ جاتا ہے وہ اس کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں. درست ہے؟ امیر المومنین کا ایک قول بھی ہے کہ اسی یعنی میرے ذہن میں نہیں، ہو سکتا میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا، تو اب اس میں یہ نقطہ جس کے لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کے اندر اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ درست ایک صفت سے اس کے نقائص کو نکال کر کمال والا معنی باقی رکھے، لیکن آغا اس اصل معنی کا روح معنی باقی ہونا چاہیے، نہیں کہ آپ اس مفہوم کو دوسرے مفہوم میں تبدیل کر دیں. درست ہے؟ مرحوم علامہ جو ارادے کو صفت فعل میں سے قرار دیتے ہیں، ان کا زور اس نقطے پر ہے کہ آقا جان آپ جو کہتے ہیں ارادہ علم ہے، خوب یہ ارادے کے معنی میں کہاں چھپا ہوا ہے؟ بھائی ارادے سے آپ جتنے بھی نقائص نکالیں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے معنی کو تبدیل کر دو. پس ارادہ اپنے معنی کے اعتبار سے مقام ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ارادے کا جو ہم لوگ معنی کرتے ہیں وہ مقام ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہذا ارادہ صفت ذات نہیں ہے، صفت فعل ہے. خدا جب کسی فعل کو انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ مختار ہے اور مکرہ نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، تو ہمارا ذہن، ہماری عقل اس سے صفت ارادے کو انتزاع کرتی ہے کہ بس بابا اس نے اپنے ارادے کے ساتھ کام کیا ہے. دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، درست ہے؟ وگرنہ اصل ارادے کا معنی آپ مقام ذات میں لے کر آئے نہیں بنتا. آپ کہیں کہ ارادہ علم کے معنی میں، بابا ان ارادے نشو ہوتے، علم اور چیز ہے. یہ علامہ طباطبائی اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ ارادے کو مقام ذات میں اصلاً آپ فرض نہیں کر سکتے. درست ہے؟ مان رہے ہیں آپ یا نا؟ نہیں، کیوں نہیں مان رہے؟ دلیل دیں پھر. پھر تو یہ جان چھڑانے والی بات ہو گئی. جان چھڑانے والی کیوں بات ہو گئی یار؟ خدا واہ واہ، خدا مختار ہے، بس وہ جب ارادہ کرے تو اپنے اس کام کو انجام دے. نہ گرفتی دی گئی. بابا ارادہ خدا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جسم ہے، کیوں نہیں کہتے خدا کے لیے جسم ہے؟ جس کو محدودیت محدودیت ہے نا. خب خدا کے لیے ارادہ آپ قرار دے مقام ذات میں تو نقص لازم آتا ہے. ارادہ ایک پدیدہ وجود میں آئے، پھر مراد کے آنے کے بعد ختم ہو جائے، یہ سارے نقائص ہیں. مقام ذات میں اگر آپ ارادہ فرض کریں تو نقص لازم آتا ہے. نہیں، ختم نہیں ہوتا نا، وہی بات. جیسے ختم نہیں ہوتا، ارادے کا معنی ہی ہے. کل والی بات ہو گئی نا. کیسے ختم ایسے نہیں ہوتا کہ خود وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، خود ارادہ خدا کا تو باقی رہتا ہے نا. وہ کیا ہے ارادہ؟ ہم جو ارادے کا معنی کرتے ہیں ایک تصمیم لینا، یوں کرنا ہے، جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ تصمیم ختم ہو جاتی ہے نا. تو اس میں کیا اشکال؟ اشکال یہ کہ مان لے تغیر لازم آئے گا. خدا کے لیے بھی تو یہی ثابت کریں گے نا. ہم کہہ رہے خدا کے لیے اگر ایسے فرض کریں گے تو ذات خدا میں تغیر لازم آئے گا. مان لے حوادث ہوگا، ایک چیز اس کی ذات میں پیدا ہوئی پھر ختم ہو گئی، یہ ان کے نقص ہے دیکھے. کیسے کریں گے آپ؟ اب اصول کافی کے اندر روایت ہے، محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، المشیعت محدثۃ، مشیت اور ارادہ حادث ہے. خب یہ بات بھی علامہ کی بات کے ساتھ سازگار ہے. علامہ جو کہہ رہے ہیں کہ ارادے کو صفات فعل میں سے قرار دو. البتہ اور روایات ہے کہ جن سے دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، صرف ایک نقطے کو نہیں لینا چاہیے. مثلا ایک اور روایت ہے، یہ روایت دیکھیں کافی میں ہی ہے، کتاب الارادہ. میرے پاس ادھر کافی پڑی ہوئی ہے، اگر کہیں تو میں وہیں سے کتاب الارادہ کی ایک دو روایتوں کو پڑھ لوں ادھر، کیونکہ انہوں نے ایک دو لکھی ہے، وگرنہ اصل اگر المشیت محدثۃ. اچھا
خوب چلے والا ارادے والی روایات کو آئندہ جلسہ کے لیے رکھتے ہیں. یہاں پر جو ایک آدھ آئی ہے بس اس کو پڑھ لیتا ہوں, کافی ادھر نہیں مل رہے ہے صحیح, لیکن پتہ نہیں اوپر نیچے ہو گئی کہاں ہے. درست ارادے کی روایات کو جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.